إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ انگنت درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین، امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ اکیلا ہے اور نہایت غالب۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کائنات جو ہے، جس کے اندر ہوائیں ہیں، سمندر ہے، پہاڑ، دریا، زمین، آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ انسان، یہ حیوان، یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ اسی اکیلے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ان سب چیزوں کو روزی دینے والا بھی وہی ہے اور پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہی اکیلا اللہ ہے۔ اور ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، غیر اللہ کو، اسی کو غیر اللہ کو ہی مشکل کشا، حاجت روا اور داتا اور غوث اور پتہ نہیں کیا کچھ لقب دیے ہوئے ہیں، اور کسی کو وہ مختار کل، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا وہ حق انہوں نے چھین کر کے مخلوقات کو دے دیا ہوا ہے۔ تو یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ انبیاء کرام آئے، ان کے اوپر تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں، اگر وہ عالم الغیب ہوتے یا مختار کل ہوتے تو ان کے اوپر یہ مشکلیں پریشانیاں نہ آتی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 950 سال۔ ہم ایک دن کسی کو صحیح بات کہتے ہیں، وہ آگے سے منہ بنا لیتا ہے تو دوسرے دن اس سے بات نہیں کرتے۔ تو یہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا، لیکن کچھ چند لوگوں کے علاوہ اکثر نے انکار کیا، اور آخر پھر تنگ آ کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، کہ اپنے رب کو پکار اٹھتے ہیں کہ اے اللہ میں اب مغلوب ہو گیا ہوں، یا اللہ تو میری مدد کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوری روئے زمین کے اوپر پانی کا طوفان بھیج دیا، آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی چشمے جو ہے وہ پھوٹ پڑے اور پانی ہی پانی ہو گیا۔ اور اللہ نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ تم کشتی کے اندر جو ہے نا سوار ہو جاؤ، مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو لے کر کے اس کے اندر سوار کر لو اور دوسرے جانوروں کے جوڑے بھی بٹھا لو۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ وہ
पहाड़ों जैसी मौजों के ऊपर कश्ती चल रही थी और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सामने एक पहाड़ पे चढ़ रहा था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया कि या बुनैया यरकम माना, कि तुम हमारे साथ आ जाओ, सवार हो जाओ कश्ती के ऊपर। उसने कहा कि नहीं, मैं जो है ना, मैं इस पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, ये पहाड़ मुझे बचा लेगा। तो वो क्या फरमाते हैं, क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहम, आज कोई अल्लाह के अलावा कोई बचाने वाला नहीं है, इल्ला मन रहम, जिसके ऊपर अल्लाह रहम कर दे। और फिर वहाल बैनहुमुल मौजु फकान मिनल मुग़रक़ीन, और बहुत बड़ी मौज जो है वो कश्ती और उस पहाड़ के दरमियान हैल हो गई और उनका बेटा नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह अकबर। इतने उलुल आज़म नबी और वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देख रहे हैं, लेकिन उनको बचा नहीं सके। फिर आगे क्या कहते हैं, अल्लाह से फरियाद करते हैं नूह अलैहिस्सलाम। कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह ने बयान किया है, उन्होंने फरियाद की कि या अल्लाह, तूने कहा था कि मैं तेरी औलाद को बचा लूंगा और मेरा ये बेटा मेरी आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह अकबर। वनादा नूह रब्बहु फक़ाल रब्बी इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। या अल्लाह, तेरा वादा हक है मेरे अल्लाह, तू अहकमुल हाकिमीन है, तूने कहा था कि मैं तेरी आल को बचा लूंगा। अल्लाह ने फिर आगे क्या जवाब दिया, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि ये तेरी आल में से नहीं है। वजह क्या है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, कि इसके अमाल जो है, इसके अमाल सही नहीं है, कि वो आपके औलाद में से है लेकिन इसके अमल सालिह ना होने की वजह से ये तेरे आल में से नहीं है। अल्लाह अकबर। फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म इन्नी अईदुका अन तकूना मिनल जाहिलीन। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि दोबारा इस तरह का सवाल ना करना, नहीं तो जाहिलीन में से हो जाओगे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह फरमा रहा है नूह अलैहिस्सलाम को कि अगर दोबारा तुमने इस तरह का सवाल किया तो तुम्हें जाहिलीन में से कर दूंगा। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, ये नबी अपने सगे बेटे को ना बचा सका और जिनको हम मुश्किल कुशा और हाजत रवा अल्लाह को छोड़ करके बनाए बैठे हैं कि ये हमारी बिगड़ी बना देंगे या हमें ये क़यामत के दिन छुड़ा लेंगे, तो आप खुद अंदाजा कर लेंगे कुरान क्या कह रहा है। और इसी तरीके से इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के अंदर आए, उन्होंने आंख खोली, देखा कि लोग बुतों से लगे बैठे हैं। कौम से कहा कि ये जिनकी तुम अल्लाह के अलावा तुम पूजा करते हो, मैं इनसे बेजार हूं। और उस कौम ने क्या किया, उन कौम ने को बोला कि इसको बहुत बड़ी आग का इलाव तैयार करो और उसके अंदर आग के अंदर इसको जला डालो, क्योंकि ये अकेले एक अल्लाह की बात करता है, इतने माबूदों को छोड़ करके कहता है एक अल्लाह की बंदगी करो। तो बहुत बड़ा आग का इलाव तैयार किया गया और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां फेंका गया उसके अंदर। लेकिन फिर क्या कहते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। उस अल्लाह ताला ने उस आग को हुक्म दिया कि इसके ऊपर गुलजार हो जाए और फिर वहां से वो निकला है सलामती के साथ और फिर वहां से अपने मुल्क को छोड़ा, उन्होंने हिजरत की इराक से और फिर फलस्तीन के अंदर जाकर के आबाद हुए। और वहां फलस्तीन के अंदर मेहमान आते हैं उनके पास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि एक बछड़ा ज़बह करते हैं, गाय का बछड़ा ज़बह करके उसको भून करके उन अपने मेहमानों के आगे रखते हैं। और वो मेहमान जो है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उनके हाथ जो है खाने की तरफ नहीं बढ़ रहे, वो खा नहीं रहे। वो फिर दिल के अंदर खौफ महसूस करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, ये कहीं मेरे दुश्मन तो नहीं है कि जो खाना नहीं खा रहे। फिर अल्लाह का कुरान सुनिए, सूरह ज़ारियात है, हल अताका हदीसु दैफ इब्राहीम अल मुकरमीन इज़ दखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा क़ाल सलामुन क़ौमुन मुनकरून फराग़ इला अहलिही फ़जाअ बिइज्लिन समीन फ़क़र्रबहू इलैहिम क़ाल अला ताकुलून, के खाना उनके पास रखा, फ़क़र्रबहू इलैहिम क़ाल अला ताकुलून, कि तुम खाते क्यों नहीं हो। फिर क्या काम, फ़अवजस मिनहुम ख़ीफ़ा, अपने दिल के अंदर खौफ महसूस किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। फिर वो कहने लगे, क़ालू ला तख़फ़ वबश्शरूहु बिग़ुलामिन अलीम,
کہ ہم تو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور ہم تمہیں بیٹے کی، ایک بیٹے، عظیم بیٹے کی تمہیں ہم بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب مہمان آئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ہے نا ان کے لیے بہترین کھانا تیار کر کے لے کر کے آتے ہیں، اور پھر جب دیکھتے ہیں یہ کھا نہیں رہے تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فرشتے ہیں۔ جب انہوں نے بتایا تو نبی بھی جو ہے وہ عالم غیب نہیں ہوتا، اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کو فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کے لیے میں کھانا کیوں تیار کروں۔ تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صرف اور صرف عالم الغیب کون ہے؟ وہی اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے، انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، سب کے سب عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم کے اندر فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ زمین و آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم قیامت کب برپا ہوگی، ہم کب قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور نبی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد فرشتے آتے ہیں، اور وہ بھی انسانی شکل کے اندر اور خوبصورت نوجوان بن کر کے آتے ہیں، اور ان کی قوم بدکاری میں پڑی ہوئی تھی، وہ عورتوں کو چھوڑ کر کے ان مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے، اور وہ فرشتے خوبصورت نوجوان بن کر کے آئے، اور لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میری قوم تو بدکار ہے، اور یہ میں ان کو کیسے بچا پاؤں گا، یہ میرے مہمان ہیں۔ اور ایسے ہی ہوا، قوم وہ دوڑتی ہوئی آ گئی جب ان قوم کو پتہ چلا کہ نوجوان خوبصورت ان کے پاس آئے ہوئے ہیں، اور وہ پھر اتنے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی یار عقل مند انسان نہیں ہے، یہ میرے مہمان ہیں، تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ اور جب دیکھتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں کہ یہ بہت پریشان ہو رہے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر عذاب لے کر کے آئے ہیں، یہ ہم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر لوط علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، پھر وہ جا کے ان کو پتہ چلا، پھر وہ سمجھ لے کہ یہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میں بچا لے گا، ان ظالموں کے فریب سے اور ان کی بدکاری سے بچا لے گا۔ پھر وہی ان کے ساتھ وہی ہوا کہ ان فرشتوں نے اس قوم کو اوپر لے گئے، آسمان تک اٹھایا، اور آسمان پر لے جا کر کے ان بستیوں کو پھر الٹ کر کے پھینک دیا، اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور ساتھ میں زلزلہ آیا، اور تباہ برباد کر دیے گئے وہ لوگ، وہ بدکاری کرنے والے۔ تو یہاں پر بھی لوط علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا کہ یہ انسان ہے یا فرشتے ہیں۔ تو عالم الغیب وہی اکیلا اللہ ہے۔ اسی طریقے سے ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے رب کا، اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جب مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ اٹھا کر قوم کی طرف لے کر کے آئیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تم کیا، یہ تمہارے یہ تم تو شور بھی نہیں تمہارا یہ بچہ کیسے ہو گیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن کے اندر وہ بیان کیا ہے، وہ آپ سنیں۔ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اس کو اٹھائے ہوئے بچے کو لے کر کے آئی۔ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تم تو بہت برا کام تم نے کیا۔ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ بھی بدکار نہیں تھا، تمہاری ماں بدکارہ نہیں تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پھر وہ اشارہ کرتی ہیں بچے کی طرف۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہ یہ جو بچہ پڑا ہوا ہے یہ کیسے بات کرے گا ہم سے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اس گہوارے کے اندر سے بول پڑے، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا،
اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا. یہ جن کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ نبی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اور اس طریقے سے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلیں آئیں. آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں. اگر یہ مشکلیں آتی، اگر عالم الغیب ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کو مشکلیں نہ آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پوری قوم دشمن ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سجدے کی حالت میں اوجھلی ڈالی جاتی ہے اونٹ کی، اور آپ کے گلے کے اندر چادر ڈال کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور طرح طرح سے آپ کو ستایا جاتا ہے. اور طیف کے میدان طیف میں جب جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، تو انہوں نے باشو کو پیچھے لگا دیا اور پتھر مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کے پناہ لیتے ہیں ابن ربیعہ کے، جو ہے نا ان کے بیتوں کے باغ کے اندر، جو کافر مشرک ہیں مکے کے، لیکن وہاں پر جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی. اور پھر جو زید ابن حارثہ آپ کے غلام ہیں، وہ آپ کے ساتھ تھے، ان کو بھیجا مکے کے اندر مطعم بن عدی کے پاس، جو ایک سردار ہے مکے کا سردار، اس کے پاس بھیجا کہ مجھے جو ہے نا پناہ دو. ان کی پناہ کے اندر پھر مطعم بن عدی کی پناہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر دوبارہ داخل ہوتے ہیں. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو یہ پریشانیاں اور یہ مصیبتیں آپ کے اوپر نہ آتی. اور اسی طریقے سے احد کا میدان ہے، احد کے میدان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا، 50 تیر اندازوں کو یہاں سے جگہ نہیں چھوڑنی. اور شروع مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے، اور وہ تیر انداز بھی اتر آتے ہیں کہ مال غنیمت لینے کے لیے کہ ابھی فتح ہو گئی ہے. لیکن ان کا جو ان کا کمانڈر تھا، اس نے کہا میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے نہیں. 10 صحابہ کرام وہاں رہے اور باقی نیچے اتر گئے. خالد بن ولید جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا گھوڑے سواروں کو لے کر کے، اور مسلمان جو ہے آگے سے بھی کافر ہیں پیچھے سے بھی کافر ہیں، اور 70 مسلمان وہاں شہید ہو گئے اور جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافروں نے تلوار چلائی، اور آپ خود کی کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر گھس گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور دندان مبارک شہید ہو گئے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے تو یہ پریشانی آپ کو کبھی نہ آتی. آپ اندازہ کریں کہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اور اس طریقے سے اس سے اور بڑا بھیانک جو ہے نا وہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی ایک قبیلے سے آیا سردار، اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے نا آپ صحابہ کرام کی جماعت کو بھیج دیں تاکہ ہمیں قرآن کریم یہ سکھائیں، ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کریں، بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو اس کے ساتھ بھیج دیا. اور وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اس نے غداری کی اور دوسرے قبیلوں والوں کو بلایا کہ آؤ ان کو جو ہے قتل کرتے ہیں. اور ان 70 صحابہ کرام میں سے ایک صرف صحابی بچتا ہے جو اونٹ چرانے کے لیے کہیں گیا ہوا تھا. یہ بیر معونہ کا واقعہ ہے، یہ بڑا دردناک واقعہ ہے. اور 70 صحابہ کرام سارے کے سارے تقریباً آتا ہے اس کے اندر روایات کے اندر کہ ادارے کے حفاظ کرام تھے، حفاظ تھے، حفاظ قرآن تھے وہ سارے. اور ان 70 صحابہ کرام میں صرف ایک اور جو ہے نا وہ بچتا ہے، اور باقی سب کو وہ شہید کر دیتے ہیں. تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے یا مختار کل ہوتے تو یہ 70 صحابہ کرام کو آپ بھیج دیتے کہ جاؤ ان کو لے جاؤ اور قتل کر دو. یہ کتنا بڑا بہتان لگاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اقدس پر، کہتے ہیں کہ نبی کریم مختار کل ہیں اور آپ عالم الغیب ہیں. عالم الغیب تھے تو اپنے ساتھی کو بھیج دیا جا کر کہ ان کو قتل کر دو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک مہینہ بھر ان قبیلے والوں کے اوپر بد دعا کرتے رہے. تو میرے دوستو، مختار کل اور عالم الغیب صرف اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جو ہیں انہوں نے بڑی خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو طالب، اور بڑے انہوں نے ہر مشکل کے اندر آپ کا ساتھ دیا. لیکن جب وفات کا وقت آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں کہ میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں آپ. لیکن ساتھ میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ایک اور بدماش کفار میں سے وہ بیٹھا ہوا. کہتے ہیں کہ ابو طالب
तुम आखिर के ऊपर आकर के तुम अपना दीन छोड़ दोगे, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दोगे। तो फिर वो कहते हैं कि मैं अब्दुल मुत्तलिब की मिलत पे फौत होता हूँ। अल्लाह अकबर। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे आप देखिए क्या गुजरी होगी, कितनी क़यामत गुजरी होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के ऊपर के चर्चा जो है ना वो कलमा नहीं पढ़ रहा, और जिसने इतनी हिमायत की। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला कुरान अज़ीम के अंदर फरमाता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करें, वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे, वो आलम बिल मुहतदीन, वही जानता है कि किन को हिदायत देनी है। और इस तरीके से आप सुलह हुदैबिया का मौका है, और सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ जाते हैं, उम्रा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन कुफार ने रोक लिया, और वहाँ पर उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने भेजा मक्के वालों के पास कि जाओ उनको बताओ कि हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। और उनको कुफार ने रोक लिया कुछ दिन के लिए, और यहाँ पीछे अफवाह फैल गई कि उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे अपने हाथ पर बैयत की। सारे सहाबा कराम 450 सहाबा कराम हैं, उनको कहते हैं कि हम उस्मान का बदला लिए हुए यहाँ से नहीं जाएंगे हरगिज़। और वहाँ पर तमाम सहाबा कराम जो है वो बैयत करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर। और अल्लाह ताला कुरान अज़ीम के अंदर फरमाता है लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा, अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जो तेरे हाथ के ऊपर बैयत कर रहे थे उस दिन दरख्त के नीचे। तो 1450 सहाबा कराम ने बैयत की। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों नहीं कहा कि उस्मान तो वहां मक्का में जिंदा है। तो आप देखें ना कि कुरान ये कह रहा है कि लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहता अश-शजरा, कि वो जो तेरे हाथ में बैत कर रहे थे कि हम उस्मान का बदला लिए हुए यहाँ से नहीं चलेंगे हरगिज़, उस्मान तो वहां जिंदा थे। तो अगर देखो मेरे दोस्तों, अपने अकीदों को ठीक कर दो अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और को आलिमुल गैब न मानो। सिर्फ अकेला वही अल्लाह ही आलिमुल गैब है, उसके अलावा कोई ना मुख्तार कुल है ना ही कोई आलिमुल गैब है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा बहतान है कि वो आलिमुल गैब है। अगर आलिमुल गैब है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह आप झूठ बोल रहे थे कि ये मेरे हाथ के ऊपर बैत करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही माने में मुसलमान बना दे, और हर किस्म के शिर्क से और जो प्रोपेगेंडा करते हैं इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, अल्लाह ताला उनके शर से हमें बचाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।